नायब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इसहाक़ डार साहब बरतानिया के सरकारी दौरे पे हैं इस वक़्त। पीटीवी के साथ ख़ुसूसी गुफ्तगू कर रहे हैं उनसे। एक तो उनके दौरे का मकसद पूछते हैं और दूसरा पाक बरतानिया जो ताल्लुकात और ख़ास तौर पर जो अमेरिका के बाद ताल्लुकात, यहाँ पे वो आए हैं, उनसे बात। इसहाक़ डार साहब बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का। बिल्कुल जी। बरतानिया आप अक्सर आते रहते हैं, लेकिन इस वक़्त आपका पहला दौरा है जो पाक भारत जंग के बाद हो रहा है। कैसे देख रहे हैं आप अपने इस बरतानिया के दौरे को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मतलब जावेद साहब, बड़ा अच्छा ये हमारा प्रोडक्टिव डिस्कशन हुई है आज फॉरेन ऑफिस में। और जो इनके स्टेट मिनिस्टर हैं उनके साथ बायलैटरल, रीजनल, फिर इंटरनेशनल ग्लोबल मैटर्स पे, अफ़गानिस्तान, ईरान, इंडिया, हर चीज़ पे बात हुई है। बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हुई है। और कल सुबह इंशाअल्लाह कॉमनवेल्थ की जो नई सेक्रेटरी जनरल है, जिनको हमने लास्ट ईयर अक्टूबर में चुना था, उसमें चोगम में, वो अपना ज़िम्मेदारी संभाल चुकी है। उनसे मीटिंग है। पाकिस्तान कॉमनवेल्थ का बड़ा अहम रुकन है और बड़ा प्रोएक्टिवली अपना उसमें कंट्रीब्यूट करता है। तो जो पिछली सेक्रेटरी जनरल थी उनके भी पाकिस्तान से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। तो इनके साथ पहली मीटिंग होगी इलेक्शन के बाद। इलेक्शन में तो उनको पता है हमने उन्हें वहाँ वोटिंग की थी। इसके अलावा कल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंजेला रेनर हैं और उनके साथ लॉर्ड वाजिद खान। जो डीपीएम की मीटिंग है वो भी हर पहलू को कवर करेगी, हमारे अपने बायलैटरल, रीजनल, ट्रेड, इकोनॉमी, हर चीज़। तो ये बड़ा ब्रीफ एक विज़िट है। अमेरिका में जो मेरी विज़िट थी करीबन एक हफ़्ता पहले, वो प्राइमरीली एक तो सलामती कौंसिल की हमारी सदारत थी। उसमें हमने पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स मिनिस्ट्रियल मीटिंग एक रखी थी, जिसकी सदारत पाकिस्तान ने करनी थी। उसके बिहाफ पे मैंने वो अपनी फ़र्ज़ अदा किया। फिर फ़लस्तीन के ऊपर हमने एक दिन रखा था सलामती कौंसिल का इजलास, उसको भी मैंने चेयर किया पाकिस्तान के बिहाफ पे। और फिर तीसरा हमने यूएन को ओआईसी के साथ, इस्लामिक तंजीम के साथ, उनको क्लोजनेस बॉन्ड को स्ट्रॉन्गर करने के लिए एक लाया अमल। और ये कई सालों के बाद इन 3 दिनों में एक तो कंसेंसस रेजोल्यूशन पास हुई, पीसफुल जो डिस्प्यूट के रेजोल्यूशन के लिए हमने रखा था, ये काफ़ी सालों के बाद हुई है। वहाँ कोई कभी कंसेंसस रेजोल्यूशन नहीं हो सकती। दूसरा, कंसेंसस के साथ मेरी प्रेसिडेंट स्टेटमेंट से कहते हैं पीएलएसटी, वो एक प्रेसिडेंट स्टेटमेंट थी जिसको उन्होंने ऑफिशियली उसको अडॉप्ट किया और फिर उसको वेब पे डाला। यानी 3 दिनों में 2 दिन 2 इवेंट्स इस तरह इतने कामयाब थे। तो फिर हमने जो फ़लस्तीन के बारे में फ्रांस और सऊदी अरेबिया ने की थी, उसके ऊपर भी हमने पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है कि फ़ौरी जंग बंद होनी चाहिए। जो रिलीफ गुड्स है उसको कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। वहाँ रिकन्स्ट्रक्शन होनी चाहिए। 67 के बॉर्डर से पहले जो था वो अल-कुद्स अल-शरीफ कैपिटल के साथ फ़लस्तीन की रियासत को कायम होना चाहिए। तो हमने सारी पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो वहाँ उस यूएन जनरल असम्बली के फ्लोर पर रखा। इस जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई वो हमने 28 जुलाई को ये सारा किया। इसी तरह वहाँ जो अमेरिका में जो वाशिंगटन में जो मेरे काउंटर पार्ट हैं सेक्रेटरी रूबियो, उनसे बड़ी अच्छी मुलाकात हुई। उनसे भी खत्ते की भी और बायलैटरल भी, फिर फ्यूचर की अपनी कोऑपरेशन है, टैरिफ के हवाले से तमाम एक कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसको समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए बड़ा पॉजिटिव हमारा विज़िट। अच्छा, हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप बार-बार बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने जहाज़ गिराए हैं और वो बड़ा पॉजिटिव पाकिस्तान की तरफ चीज़ें हैं। आपकी मार्को रूबियो से मुलाकातें भी हो चुकी हैं, फ़ोन पे भी बात हो चुकी है। आप कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान और अमेरिका के जो ये ताल्लुकात हैं इस वक़्त, और ख़ास तौर पे इंडिया के हवाले से? देखिए, हम किसी भी मुल्क से, किसी भी हवाले से नहीं, हम डायरेक्ट अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाते हैं और बनाते रहेंगे इंशाअल्लाह। हम चीन के साथ हमारी आयरन क्लैड फ्रेंडशिप है, एक पूरी की पूरी तारीख़ है। इस तरह अमेरिका के साथ भी हमारे उतार चढ़ाव वाला रिलेशन रहा है, लेकिन हम इसको पुरानी पीक से भी ऊपर लेके जाना चाहते हैं। तो उस हवाले से मैं समझता हूँ कि बड़ा खुशाइंद बात है। और फिर उन्होंने जो कश्मीर का ज़िक्र कर दिया, उससे और बेहतरी हुई। फिर जो इंडिया पाकिस्तान जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ,
اس دوران امریکہ نے بڑا پرو ایکٹیولی ہمیں ہمارے ساتھ رابطہ رکھا. سیکرٹری روبیو نے ڈفرینٹ اوقات پہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے بھی بات کی, میرے ساتھ بھی بات کی, اور جناب فیلڈ مارشل سید آصف منیر صاحب سے بھی بات کی. تو ان کا یہ جو رویہ تھا اور جو ان کی کنٹریبیوشن تھی, اور جو سیز فائر والے دن 10 مئی کی صبح جو ہم نے اپنا آپریشن ختم کیا تو ان کی جو کال آئی, اور وہ انہوں نے مجھے کہا کہ انڈیا تیار ہے سیز فائر کے لیے, کہ آپ تیار ہیں؟ تو میں نے کہا ہم تو جنگ چاہتے ہی نہیں کبھی, ہم تو بڑے امن پسند ملک ہیں, اگر وہ تیار تو ہم بھی تیار ہیں. تو اس حوالے سے وہ جو ان کا کردار تھا, پھر ہم نے 11 جون کو حکومت نے فیصلہ کیا کہ ان کو نوبل پیس پرائز کے لیے نامینیٹ کیا جائے 11 جون. تو یہ ہم نے پھر وہ خط بھی لکھا, میرے دفتروں سے گیا وہ حکومت پاکستان کے بیان پہ اور وزیر اعظم کی کانسنٹ سے. تو ہمارے تعلقات دن بہ دن اچھے ہو رہے ہیں, ٹیرف ڈیل بھی ابھی ہو گئی ہے, اور ہمیں چاہیے کہ ہم بلڈ کریں ان کے ساتھ بہتر ریلیشن. اور یہی ہمارا حال یو کے ساتھ بھی ہے کہ اس میں بھی بہت پوٹینشیل ہے. اس میں کوئی 4 ارب ڈالر کی جو تجارت ہے وہ کافی نہیں ہے, اس کو ہمیں اور مزید بڑھانا ہے, اور انشاءاللہ بڑھائیں گے اور بڑھا رہے ہیں. پی آئی اے کے حوالے سے کوئی خوشخبری بتائیں گے کہ کب شروع ہو رہی جی ہے؟ پی آئی اے انشاءاللہ اس کا بین تو آفیشیلی لفٹ ہو چکا ہے. یورپین یونین تو نومبر 2024 میں اٹھا لیا تھا, انہوں نے ابھی وہ کر لیا ہے. ہم اس میں یہ 7-8 مہینے فالتو لگے ہیں, لیکن ان کے اپنے جو بھی ایکسٹرا کچھ وہ کرنا چاہتے تھے انسپیکشن وغیرہ سب کروائی ہیں. ابھی پی آئی اے تیاری کر رہا ہے, اور امید ہے انشاءاللہ سپٹمبر یعنی اگلے مہینے کے شروع میں ہماری جو فلائٹس ہیں وہ مانچسٹر کی خاص کر 3 سے 4 فلائٹیں ایک ہفتے میں ویکلی وہ شروع ہو جائیں گی. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی پاکستان کو مسلسل دھمکیاں دے رہے ہیں, اور اپنے یوم آزادی پہ بھی انہوں نے دی ہے. کیا کہنا چاہیں گے پاکستان کا آفیشیل موقف؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لیڈر کے لیے کوئی دلیرانہ بات نہیں ہے, یہ ایک بزدلی ہے, اس میں کاورڈنس ہے. اگر ان کو شکست ہوئی ہے تو ان کو تسلیم کرنا چاہیے کھلے دل کے ساتھ. اب وہ جو سیز فائر ہے جو ٹیکنیکلی آرمی ٹو آرمی ڈاکومنٹڈ ہے ہاٹ لائنز کے اوپر, تو وہ تو ٹھیک چل رہی ہے, لیکن غالباً ان کو اتنی ہزیمت اٹھانی پڑی ہے, اتنی امبیرسمنٹ ہے, اتنی ہیوملیشن ہے پولیٹیکلی یعنی اپنے ملک میں, کہ وہ ایسے بیانات صرف پبلک کنزمپشن میں دیتے رہتے ہیں کہ یہ جو سیز فائر ہے یہ ٹیمپرری ہے. یہ ابھی تو ان کا کبھی ڈیفنس منسٹر کہتے ہیں کہ جی ابھی تو ہم نے پورے کا پورا جو رول آؤٹ کرنا ہے, تو وہ ہم اس کے لیے تیار ہیں. ہم نے کسی سے جا کے بھیک نہیں مانگی تھی کہ ہماری صلح کروا دیں, سیز فائر کروا دیں. یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو میں داد دیتا ہوں, اور پرٹیکولرلی امریکہ, یو اے ای, سعودی عربیہ, ٹرکی, آذربائیجان, یہ وہ ممالک ہیں جنہوں نے بھرپور انٹرسٹ لیا اور کنیکٹو رہے. یو کے, تو یو ایس, تو یہ سارے ممالک ہیں. تو اب ان کو چاہیے کہ ان کو سمجھائیں کہ اب سیز فائر ہے, تو اس طرح کے بیان جو ہے وہ پازیٹیو نہیں. آخری سوال, تاریخ کا بہت بڑا اجتماع ہونے جا رہا تھا سنڈے کو, مسلم لیگ نون نے بڑی تیاری بھی کی ہوئی تھی, لیکن آپ لوگوں نے اظہار یکجہتی کے لیے اصلاح متاثر سے وہ کینسل کیا. آپ کے ورکرز سے آپ کے بھی ملاقات ہے, تو کیا کہنا چاہیں گے کہ اس حوالے سے؟ لیکن جو کے پی کے میں پی ٹی آئی تو اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں, انہوں نے ریلی بھی نکالی. دیکھیں ان کی سوچ ان کے ساتھ. میں جب لاہور سے قریباً 1:30 بجے رات میں فارغ ہوا اپنی میٹنگوں سے, اور میری 3:10 پہ فلائٹ تھی. میں وہ جو اتھارٹیز این ڈی ایم اے وغیرہ سے ڈیٹا لے رہا تھا, تو فلائٹ میری جو ٹیک آف کرنے سے پہلے جو مجھے لیٹسٹ ڈیٹا اس وقت ملا وہ 260 شہادتیں ہو چکی تھیں. اور میرا وہ دل نہیں مانا کہ یہ سیاست ہوتی رہتی ہے, حالانکہ بہت بڑا اجتماع تھا. غالباً یہ پاکستانی ڈیاسپورا کے حوالے سے شاید تاریخی ہوتا, پاکستان اور یو کے حوالے سے ایک تاریخی اجتماع ہوتا. 1100 لوگ اس میں کم سے کم جوائن کر رہے تھے. انہوں نے پیمنٹ سب کر دی ہوئی تھی, ہوٹل کی, انٹرٹینمنٹ کی, فوڈ کی. اور یہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ ریفنڈ بھی نہیں ہوتا, 10% سے ریفنڈ ہوتا, 90% وہ رکھ لیتے ہیں. اور میں نے پھر ان کو فون کیا ایئرپورٹ سے, ایک میں نے اپنا وائس میسیج ریکارڈ کروایا, اور میں نے حقیقت بتائی کہ یہ وہاں جو ہو رہا ہے اس کے تناظر میں ہمارا یہ ایک فنکشن کرنا مناسب نہیں ہوگا. ہماری پارٹی, ہماری لیڈرشپ, ہماری جو ہسٹری ہے اور جو ہماری ٹریننگ ہے وہ اس کو اجازت نہیں دیتی. جب پتہ ہے کہ بڑا دل برداشتہ ہوئے میرے ساتھی یہاں جو پریزیڈنٹ ہیں حسن ڈار صاحب اور دوسرے ساتھی,
اور انہوں نے بہت محنت کی تھی اور بہت ہی موبلائز کیا تھا. لیکن انشاءاللہ زندگی میں بہت اور موقع آئیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی بھی شاید وزٹ ہو یو کے میں, تو ہم دیکھیں گے کہ یہ سیٹل ہو جائے. یہ جو کچھ تباہ کاری, ابھی تو نمبر جو ہے وہ 650 کے قریب آج صبح تک پہنچ چکا تھا پری اینڈ امبات پوسٹ کا. وار جو ہے آپ کی ڈپلومیسی بیسٹ رہی پچھلے 70 سال الحمد میں. للہ تو اس میں جو آپ کے اوورسیز مشنز بھی ہیں اور آپ نے خود بھی الحمد 70-80 سے زیادہ لوگوں سے بات کی, تو اس ڈپلومیسی کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, اور اسپیشلی جو مشنز کا کردار ہے اس میں؟ الحمد للہ یہی ہماری ایک بنیادی ذمہ داری, جو بھی وزیر خارجہ ہو یا اس کی پوری ٹیم ہو, دنیا میں جتنے مشنز ہیں, وزارت خارجہ خود, یہی ایک زندگی میں موقع آتے ہیں کہ جب آپ اپنی سکلز کو اور اپنی ایفرٹ کو پوری طرح کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی دے. اور یہ غالباً اسی وجہ سے ایون ہمارے ہمسایہ ملک کے اپنے میڈیا نے کہا کہ ہم فیل ہو گئے اس دفعہ, اور پاکستان کا میڈیا نیریٹو اور پاکستان کی ریچ آؤٹ ٹو دی پولیٹیکل کیپٹلز وہ کامیاب ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ ایک طرف ہم نے اپنا سفارتی محاذ پہ جنگ جیتی ہے, دوسری طرف ہمارے بہادر افواج پاکستان نے اپنا آرمی چیف فیلڈ مارشل اپنا سید عاصم منیر صاحب کی سربراہی میں, اور پھر ایئر فورس کے چیف ان کی اپنی سربراہی میں, ان کی ٹیم, اور پھر نیول چیف سربراہی میں, تو انہوں نے وہ عسکری ساری فتح لی ہے. تو عسکری اور سفارتی دونوں فتوحات اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو. بہت شکریہ.